سری لنکا کے ایک طالب علم نے تخصص سے فراغت کے بعد حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت فقہ کو گہرائی سے پڑھنے کے بعد میرا خیال ہے کہ احناف کا مذہب شوافی سے زیادہ قوی ہے، اس لیے میں حنفی ہونا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ سری لنکا میں مسلمانوں کی اکثریت شافعی مذہب کی پیروکار ہے۔ حضرت نے اس کی بات سن کر فرمایا، میاں شافعی رہو، حنفی بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر سری لنکن طالب علم نے حیرت کا اظہار کیا تو آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اگر تم شافعی رہو گے تو سری لنکا میں دین کی زیادہ خدمت کرو گے، کیونکہ وہاں سب لوگ شافعی ہیں، لیکن اگر حنفی ہو گئے تو اپنے مذہب کے دفاع میں لگے رہو گے اور دین کی خدمت نہ ہو سکے گی۔ یہ ہے بڑی اور دین کی خدمت کی سوچ۔ حیات و ممات وغیرہ فروعی مسائل پر آپس میں لڑنے والے بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جید علماء کی پہلی کھیپ نے لوگوں کے عقائد کو درست کر کے ان کو دین کی حقیقی راہ دکھائی۔ ان کی تربیت سے پیدا ہونے والے دوسرے طبقے کے علماء نے اس محنت کو وسعت دی اور آج الحمدللہ گھر گھر علماء اور حفاظ پیدا ہو چکے، جبکہ تیسرے طبقے نے اس محنت کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ اور فلسفہ ابن خلدون نے بادشاہت کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن وہ زیر بحث مسئلے پر بھی صادق آتا ہے۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ کوئی بھی بادشاہت تیسری نسل میں جا کر کمزور ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی نسل وہ سلطنت اپنے خون کی قربانی سے حاصل کرتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے بھی جان قربان کرتی ہے۔ دوسری نسل چونکہ پہلی نسل کے سائے میں پلی بڑھی ہوتی ہے، اس لیے اسے بھی سلطنت کی قدر ہوتی ہے، جبکہ تیسری نسل نے خود قربانی دی ہوتی ہے اور نہ پہلی نسل کو دیکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ سستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی خرابی تیسری نسل سے شروع ہوئی ہے، ورنہ ان سے پہلے لوگ مسائل سے ان سے زیادہ ہی واقف ہوں گے، لیکن ان کی ترجیحات مختلف تھیں۔ علماء کی پہلی نسل نے عوام کو کلمہ سکھایا، دوسری نسل نے اس تعلیم کو پروان چڑھایا اور اب تیسری نسل اس محنت پر پانی پھیرنا چاہ رہی ہے۔ دوستوں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عوام کو حلال و حرام اور جائز ناجائز پر عمل کی جانب لانے کی ضرورت ہے۔ یہ فروعی مسائل میں الجھنے کا وقت نہیں۔ لوگوں کو فرائض اور واجبات کی تعلیم دیں، ان کو دیندار اور معاشرے کا اچھا فرد بنانے کی دعوت دیں، ان کو دین سے متنفر کرنے کے بجائے دین کو شہد بنا کر پیش کریں۔